فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، سورج اور چاند کی کرنوں سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں آقائے نامدار امام الانبیاء والمرسلین، میرے اور آپ کے پیارے نبی اور ہمارے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ محترم سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں اور ننھے منھے پیارے بچوں، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، آج کی انگلش کی تاریخ کے لحاظ سے 14 فروری جو ویلنٹائن ڈے، بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کا دن، جو صرف یہاں نہیں پوری دنیا کے اندر ایسا رواج پایا جس کی بری کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر 1400 سال پہلے وہ قرآن پاک جو ہمارے پاس نازل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو فی الذین آمنوا، ایمانداروں کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ کن لوگوں میں؟ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کن لوگوں میں؟ جو ایمان لا چکے ہیں، کن لوگوں میں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر داخل کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے اندر جو لوگ بے حیائی، فحاشی، زنا پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی گھر کے اندر، اسلامی سوسائٹی کے اندر، مسلمان جہاں پہ رہتے ہوں، مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے والوں کی اتنی بری سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذکر فرمائی۔ یہ اتنا برا فعل ہے، لیکن آج ایک دور تھا کہ کسی گھر کے دروازے پر آپ نوک کرتے، وہ رشتہ دار کیوں نہ ہوں، محلے والے کیوں نہ ہوں، کسی عورت کا بغیر کپڑے کے، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے دروازے پر آنا برائی اور گناہ سمجھا جاتا تھا، جو شریعت کے اندر گناہ اور برائی ہے۔ لوگ اپنی غیرت کی بنیاد پر بھی اس کو غلط سمجھتے تھے، مگر آج افسوس، یہ سوشل میڈیا کا یہ دور، اس موبائل نے، اس انٹرنیٹ نے، وہ دینی گرانے، وہ مسلمان، ہمارے نمازی، ہمارے دھاڑیوں والے، دین کا نام لینے والے، جنہوں نے اپنے گھروں پر توجہ نہیں کی، آج ایک نہیں، ایک ہی محلے کے اندر ایک نہیں، 10 نہیں، سینکڑوں ایسے گھر ہیں جن کی ماں، بہن، بیٹی ٹک ٹاک پر جا کر کے شارٹ ویڈیوز بنا کر کے فیس بک اور ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ کن کی ماں بہن بیٹی ہے؟ ایمان والوں کی۔ کن کی ماں بہن بیٹی ہے؟ ان کلمہ پڑھنے والوں کی۔ کن کی ماں بہن بیٹی ہے؟ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ کن کی ماں بہن بیٹی ہے؟ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ کن کی ماں بہن بیٹی ہے؟ جو شب معراج اور شب برات جیسی راتوں کی عبادت کرنے کو بھی وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ کن کی ماں بہن بیٹی ہے؟ جو آنے والے رمضان کی تیاریوں میں بھی مشغول ہیں۔ کن کی ماں بہن بیٹی ہے؟ جو 2 عیدیں پڑھنے والے ہیں۔ کن کی ماں بہن بیٹی ہے؟ جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ڈکلیئر کرنے والے ہیں۔ مگر افسوس،
آج یہ چند روپیوں، چند پیسوں، چند ٹکوں کی خاطر اپنے ویوز اور فالوورز بڑھانے کے لیے اتنی بے حیائی سوشل میڈیا پر آ گئی کہ کبھی کوئی واٹس ایپ گروپ کھولیں اور اب تو ویڈیو کا سسٹم بھی پتہ چل گیا کہ آپ بند کر دیں، آپ کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتی۔ کبھی کوئی ایسی نظر سے گزرے فیس بک کی صورت میں تو آنکھیں شرما جاتی ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ بیٹی کن کی ہے؟ پاکستانیوں کی۔ وہ پاکستان جو دنیا کے اندر دو ایسی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر بنائی گئی، ایک ریاست مدینہ اور ایک ریاست پاکستان۔ یہ آج ہر کسی کی زبان پر یہ مشہور تو ہے، مگر ریاست مدینہ کا نام لینے اور ریاست مدینہ جیسی اس ریاست کے اندر رہنے والوں کی غیرت کے جنازے نکل گئے کہ ہم نے اپنے گھروں پر توجہ دینی شروع کر دی۔ بس پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، اس پر توجہ دینی ہم نے چھوڑ دی۔ ہم باہر کیا کریں جا کے بات؟ ہم اپنے گھر کی خبر لیں۔ آپ کو اپنے گھر والوں کی وجہ سے دردناک قسم کا عذاب دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، کیونکہ آپ سبب بن رہے ہیں اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے معاشرے میں، بلکہ پوری دنیا میں اس بے حیائی کو پھیلانے کا سبب آپ بن رہے ہیں۔ آپ باپ ہیں، آپ خامد ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ اپنی بہن بیٹی ماں کا اپنا پیکج لگواتے ہیں، نیٹ پیکج کتنوں میں لگتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کسی کا 1000 کا لگ رہا، کسی کا فیس بک کا لگ رہا، کسی کا واٹس ایپ کا لگ رہا، کسی کا سوشل میڈیا کا لگ رہا، کسی کا 2000 کا، کسی کا 3000 کا۔ یہ کس لیے لگوایا تھا؟ کس نیٹ سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس نیٹ سے آپ ریسرچ کریں، دین کو تلاش کریں، ضروریات زندگی جو ضروری وہ کریں۔ لیکن ہم نے اس سے فیس بک بھی کھولا، فیس بک سے آپ دینی معلومات شیئر کریں، دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں۔ سعودی عرب کے اندر ایسا ایک ادارہ ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے تمام سائٹ پر جنہوں نے پوری دنیا پہ ایسا نیٹ ورک بچھایا غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کے لیے، وہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں اسی فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، پیسہ میں اور آپ بھی خرچ کر رہے ہیں، فیس بک واٹس ایپ میں اور آپ بھی استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ہم بھی یوز کر رہے ہیں۔ آج میرے اس نیٹ پیکج لگانے سے کتنے لوگوں کو دین کی وجہ سے فائدہ ہوا؟ یہ سوالیہ نشان آپ کے دل کے اندر، آپ کے سینے کے اندر یہ کھٹکنا چاہیے۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں آپ کرتے تو آپ کا نیٹ پیکج لگانا، لگا کے دینا، اور اس سے اس طرح کے حرام کام سر انجام اگر اس سے دیے جا رہے ہیں، اس مال کا کل قیامت والے دن جو حساب ہوگا، 5 چیزوں کا آپ جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے۔ ان میں ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا میں نے تو نے مال کمایا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کن کن جگہوں پر خرچ کیا؟ اس میں یہ نیٹ اور سوشل میڈیا کے پیکج لگانے والوں غور سے سن لو، اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ اور یہ فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے آج۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا ان الذین یحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ کی پسند کے بغیر یہ ویڈیو بن رہی ہے؟ کیا آپ کو زبردستی کوئی بنا کے دے رہا ہے؟ کیا آپ کے پیچھے ایجنسیاں لگی ہیں کہ آپ کو زبردستی انہوں نے کہا کہ یہ بنائے نہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا یا اٹھا دیا جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے؟ کیا اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر گندی اور اپنے جسم کو ہلا ہلا کر کے ایسی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور آپ کو پیسہ ملے گا؟ کن کا ہاتھ ہے؟ شیطان کا تو ہے، لیکن اس سے بڑے مجرم آج ہم ہیں خود، اسلام کا نام لینے والے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے اندر جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر۔ آج ہر دوسرا تیسرا بندہ اس موبائل میں ایسا پریشان ہے، ایسا اندر گھسا ہوا ہے، خصوصاً وہ دینی لوگ، وہ نمازی لوگ جو نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کبھی قرآن پڑھتے نظر آتے تھے، اب سلام پھرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ نمازی بھی موبائل نکال کر کے موبائل سے باہر کے رابطے شروع ہیں، مسجد سے باہر ہیں، سنتیں پڑھنی لوگوں نے چھوڑ دیں، نوافل کا اہتمام چھوڑ دیا، تہجدیں چھوٹ گئیں، اشراق کے نوافل چھوٹ گئے، پہلی اور بعد کی سنتیں چھوٹ گئیں کہ میں یہ ٹک ٹاک کھول کے دیکھ لوں پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں واٹس ایپ کھول دوں بڑا قیمتی میسج آیا ہوگا، میں فیس بک کو کھول دوں میرا بڑا ضروری کام رہ گیا ہوگا۔ یہ آج کے دن مسلمان ماں بہن بیٹی جس کو آپ اپنی محبوبہ سمجھ کر کے اپنا لائف پارٹنر بنانے کے لیے کیوں نہ ہو،
کوئی پھول پیش کر رہا ہے، پھولوں کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی رنگ اور انگوٹھی دے رہا ہے، کوئی موبائل گفٹ دے رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے عورت کے جسم تک پہنچنا، مقصد ہے زنا کے راستے پر چل پڑنا۔ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے راستوں پر نہ چلو۔ زنا کے راستے کیا ہیں؟ کہ کوئی عورت بغیر پردے کے غیر محرم کے سامنے نہ جائے۔ ذرائع یہاں پر دیکھیں، آج آپ کی ماں بہن بیٹی ہے، کیا وہ اپنے کزنوں سے پردہ کرتی ہیں؟ شرعی پردہ، چہرے کو چھپاتی ہیں، سینہ ڈھکا ہوا ہے، بڑی چادر لے کر کے گھر میں آئے ہوئے کزن مہمان کے سامنے جاتی ہے، یا ننگے منہ اور ننگے سینے اور عام نارمل کپڑے جو اپنے والد اور بھائی کے سامنے پہن سکتی انہیں کے سامنے سب کے سامنے جا رہی ہے، تو یہ زنا کے راستے پر ہے۔ کوئی عورت چوڑیاں پہن کر کے غیر محرم کے سامنے نہ جائے، کوئی عورت ایسا جوتا پہن کر کے جس سے آواز آئے اور وہ غیر محرم مردوں کے سامنے سے گزرے نہ جائے۔ زنا کے راستے دین نے بند کیے ہیں، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے راستوں پر نہ چلو، یہ آگے تمہیں زنا کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک جگہ پر دو لوگ، ایک میل اور ایک فیمیل، ایک مرد اور ایک عورت جمع نہ ہوں، کیونکہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ وہ دونوں برائی نہیں کرنا چاہتے، ان کا ارادہ نہیں تھا، وہ اس نیت سے جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن شیطان نے ان کو آمادہ کر کے زنا پر لے جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میرا ایمان ہے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات غلط اور جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ ہوٹل بک کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ کہ میں نے اپنی دوست سے، اپنی فیمیل دوست سے، اپنی محبوبہ سے، فلاں کی بیٹی اور بہن سے ملنا ہے۔ میرے بھائی ہوش کے ناخن لیں، آپ نے کتنوں کو آج گفٹ دیا، کتنوں کو گفٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور شام کو اگر کوئی یہ پوچھ لے، اپنے دوستوں کو بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن کو آج میں نے پرپوز کیا، آج میں نے فلاں چیز دی، آج وہ الفاظ کہ میں نے اس کو اپنے سپرد کر لیا ہے۔ اور اگر شام کو کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی بہن کو، آپ کی والدہ کو، آپ کی بیٹی کو ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے پھول دیے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے اندر جو اللہ نے غیرت رکھی یہ تب جاگے گی، اور پھر آپ مرنے مارنے کو اتر آئیں گے۔ وہ صحابی جب مسلمان ہونے کے لیے آئے، صحابی بننے کے لیے آیا ایک بندہ، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز کی اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا سے نہیں بچ سکتا، زنا کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر۔ آج میرے اور آپ جیسا کہ ہوتا جو شیلا اور غصے والا، تو اس کو مسجد سے نکال دیا جاتا، سب کے سامنے کیسا سوال کر رہا ہے، لوگ اس کو بری نظروں سے دیکھتے، لوگ اس کو برا نام مشہور کر دیتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قریبی رشتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ کیا یہی کام تو زنا کی اجازت تمہیں میں دے دوں گا اگر تو ان رشتوں کے بارے میں بتائے۔ لِأُمِّک، کیا تیری والدہ کے ساتھ اگر کوئی زنا کا ارادہ رکھے تو تجھے پسند ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کہ میری والدہ سے یا کسی کی والدہ سے کوئی پسند نہیں کرتا، اور میں بھی اپنی والدہ کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی میری والدہ سے زنا کرے، برائی کرے۔ ہمالی اختک، تیری بہن کے ساتھ؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پسند نہیں کرتا۔ ہمالی بنتک، تیری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی یہ برائی کا ارادہ کرے؟ کہنے لگے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا خالتک، تیری خالہ کے ساتھ اگر کوئی پسند کرے زنا کرنا تو کیا تجھے پسند ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا لعمتک، تیری پھپھو کے لیے، یہ وہ قریبی رشتے ہیں، وہ محرم رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا آپ کا، تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس طرح آپ پسند نہیں کرتے لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ اور پھپھو کے ساتھ برائی کی جائے، زنا کیا جائے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو بخش دے،
کون دعا فرما رہے ہیں؟ آج آپ بھی اس دعا کے مستحق بن سکتے ہیں اگر آپ دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اس برائی کے ارادے کو ترک کر دیں، اصل دین کی طرف لوٹ آئیں، اس زنا سے توبہ کر لیں، تو آج آپ بھی اس نبوی دعا کے مستحق بن سکتے ہیں۔ آپ میں اللہ اس کو بخش دے، اور دعا نبوی ہو اور بخشش نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اور والدین کو چاہیے، میری والدین سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ان کے دل پاک کر دے، ان کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی ضمانت دینے والے کو جنت کی ضمانت نہیں دی تھی، کیا؟ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، ان دانتوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی گارنٹی مجھے دے دو، کسی کی غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، کسی کی برائی نہیں، کسی کے بارے میں غلط بولیں گے نہیں، کسی کو زبان سے تکلیف نہیں، یہ ساری چیزیں زبان کے ساتھ منع ہو جاؤ، زبان کی گارنٹی دے دو، جو ہم نے کہا ہے، جو دین نے کہا ہے، زبان سے صرف وہی بولو گے۔ آج ہم تو کسی کی عزت اچھالنے کے لیے ایک سیکنڈ لگاتے ہیں اسی زبان سے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کی ذات اور آپ کی شان کے خلاف بات ہو جائے تو آپ امام، مقتدی اور امیر اور غریب، بڑے اور چھوٹے، فقیر اور غریب کا فرق بھول جاتے ہیں اور مسجد کے اندر ہی گالی دے دیتے ہیں۔ اور نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اس زبان کی حفاظت مجھے دے دو، گارنٹی دے دو کہ غلط نہیں بولیں گے۔ آپ اسکول میں، کالج میں، دکاندار، آپ مالک ہیں، نوکر ہیں، آپ فون پر ہیں، آپ اشارے پر ہیں، پیچھے سے آنے والا آپ کی گاڑی کو ٹکر مارتا ہے، آپ کو سائل لگا کر کے گرانے کی نظر سے گزر جاتا ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن پیچھے سے گاڑی پر بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں آپ؟ ذرا غور کریں کہ آپ نے گالی نہیں نکالی، کیا برا بلا نہیں کہا اس کو سنی یا نہیں سنی، لیکن آپ نے اپنی زبان کو گندا کر لیا۔ اور ایک مومن مسلمان گالی نہیں دے سکتا، آپ تو گالی بھی دے رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس زبان کی حفاظت، اس کی گارنٹی مجھے دے دو۔ وما بین رجلیہ، اپنی ان دو شرمگاہوں کے درمیان والی جو چیز ہے، ان دو ٹانگوں کے درمیان والی جو چیز شرمگاہ ہے، اس کی گارنٹی مجھے دے دو کہ اس کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرنا۔ آج نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، جس نے ان دو چیزوں کی گارنٹی دی، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حیا دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سعودی عرب پہنچتے ہیں، جو آج کل سعودی عرب میں یہ خطہ موجود ہے جس کا نام مدین شعیب ہے، وہ علاقہ میں نے وزٹ کیا، تبوک سے 300 کلومیٹر ہے اور مکہ مکرمہ سے تقریباً یہ 1200-1300 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس جگہ پر بھی میں گیا، وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اور کیسا زبردست اللہ رب العزت نے وہ سین کھینچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دو عورتیں ہیں، پردہ نشیں ہیں، پیچھے ہیں، جب وہ آگے آئے، کیوں پیچھے کھڑی ہیں؟ کہ یہ مرد پانی پلا کے چلے جائیں گے، رش ہیں، رش میں مردوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی۔ یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ تربیت کس کی ہے؟ نبی کی تربیت ہے۔ باپ پاس نہیں ہے، باپ گھر میں ہے، بوڑھا ہے، بنائی نہیں ہے، لیکن بیٹیاں ایسی تربیت فرمائی کہ باپ گھر میں ہے لیکن بیٹی کو ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ دعائیں اور تربیت، یہ التجائیں اللہ کے سامنے اور تربیت، تہجد میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں اور تربیت۔ کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں پانی پلاتا ہوں، پانی پلایا۔ جب گھر واپس جلدی چلی گئی تو باپ کو تشویش ہوئی، پوچھا بیٹا آج جلدی؟ آپ تو مثال کے طور پر عشاء ٹائم آتی ہیں یا زور کی گئی عصر ٹائم آتی ہیں، آج جلدی کیسے؟ کہا ادھر ایک نوجوان تھا، قوی الامین، قوی بھی تھا اور ایماندار بھی تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ قصہ مختصر، اشارہ کرنا مقصد ہے، ٹائم کو پیش نظر رکھتے ہوئے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو قرآن کے الفاظ بھی میں نہیں دہراتا، میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ وہ آتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بلاتی، اور قرآن نقشہ کہتا ہے قالت احداہما یا ابت استاجر، اور یہاں پر استحیاء کا لفظ
قرآن پاک نے ذکر کیا کہ وہ حیا کے ساتھ آئی، شرم کے ساتھ آئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کے کہنے لگی کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ ایک عورت آئے، ایک غیر مرد کو بلائے، ذہن میں غلط خیال آ سکتا ہے، لیکن وہ کیسی تھی، الفاظ اللہ نے ذکر کیے، اور تصور کریں، قربان جاؤں رب ذوالجلال پر، یہ وہ عورت ہے، یہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں جن کی پاک دامنی، جن کی حیا، جن کی شرم کی گواہی رب کی زبان سے اور رب کے قرآن میں ہے۔ تو میں وہ حیا کے ساتھ آئی اور کہہ رہی ہیں کہ میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے ان کی اجر، ان کی جزا دینے کے لیے۔ چلنا شروع ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے چلے، میں آگے چلتا ہوں۔ عورت ہے، پردہ نشیں ہے، آگے چل رہی۔ مرد کو سب سے پہلے قرآن پاک میں جہاں عورتوں کو پردے کا حکم ہے، مرد کو پہلے حکم ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کا پردہ کرے۔ مگر آج مرد بھی آنکھیں پھاڑ کے راستے میں آنے جانے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مسلمان، یہ غیر مسلم عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ باہر کو چھوڑو، اس موبائل کے لیے نہیں دیکھ رہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر رہے یا کر لیتے ہیں۔ یہ پہلا حکم مردوں کو ہے، لیکن مرد بھی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا، اس کو زنا سمجھتا ہی نہیں، اس کو برائی سمجھتا ہی نہیں، لیکن پھول دینے کو برائی سمجھ رہا ہے، کسی کو ڈیٹ پہ لے جانے کو برائی سمجھ رہا ہے، جو برائی ہے۔ لیکن یہ بھی برائی ہے کہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت نہ رہے اور آپ آنکھوں سے زنا کرتے رہیں، اور بے شمار اور لگاتار کرتے رہیں، اور ڈیلی اور ہر وقت کرتے رہیں۔ یہ دین نے اس کی چھٹی اور اجازت نہیں دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آگے چلتا ہوں، کہیں پردے والی عورت کے برقعے پر بھی میری نظر نہ پڑے، اس کی چال اور ڈھال پر بھی نظر نہ پڑے۔ اور فرمایا کہ جہاں کہیں مڑنا ہو تو آواز دینے کی بھی ضرورت نہیں، دائیں مڑنا ہو تو پیچھے سے دائیں طرف پتھر پھینک دینا، بائیں طرف مڑنا ہو تو بائیں طرف پتھر پھینک دینا۔ موسیٰ تیری آواز بھی نہیں سننا چاہتے۔ یہ اشارہ ہے یہاں پر۔ آج تو ہم مزے سے عورتوں کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں، باتیں بھی کر لیتے ہیں، گپ شپ بھی ہو جاتا ہے، فون پہ باتیں بھی، وہ رشتہ دار ہوں، وہ غیر محرم ہوں، وہ جاننے والی ہوں نہ جاننے والی ہوں، ہمیں تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دل تو بڑا پاک ہے، ہم تو بڑے ولی ہیں، کیونکہ جنت تو ہم نے خرید لی ہے، جنت ہم ٹھیکے دار ہیں، اس لیے ہم کچھ بھی کریں، 4 نمازیں پڑھ لیں، توحید اور سنت کا نعرہ لگا دیا، پھر کچھ کرتے رہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسا شیطان! اللہ نے جو فرمایا کہ وہ کبھی بھی تمہارا دوست نہیں، بلکہ یہ فرمایا وہ تمہارا کھلا ترین دشمن ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا یہ تو داڑھی والے تھے، تو مولوی صاحب تھے، یہ تو قاری صاحب تھے، یہ تو جمعہ پڑھانے والے تھے، یہ تو امام صاحب تھے، یہ تو مسجد کی انتظامیہ تھے، یہ تو اسکول ٹیچر تھا، یہ تو پروفیسر تھا، یہ تو فلان تھا، یہ مالدار تھا یا غریب تھا۔ شیطان نے یہ دیکھنا جتنا یہ دین کے ساتھ جڑا ہے، کس چیز میں یہ ویک اور کمزور ہے، میں اس طرف اس کو لے جاؤں۔ دیکھا یہ نمازی ہے، داڑھی والا ہے، شلوار اونچی ہے، نماز کوئی نہیں رہتی، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، سارے اچھے کام ہیں، تو شیطان کیا کرے گا؟ جنت پکی؟ وہ راستے ڈھونڈے گا جس میں آپ جا سکتی ہیں۔ آپ نماز آپ کی نہیں لیٹ ہو رہی، کوشش کی اس نے، آپ نے پوری دل جمی دکھائی، ثابت قدمی سے آپ نے نمازیں پڑھی، سارے کام کیے، اب وہ ویک پوائنٹ آپ کی باڈی سے ڈھونڈ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کا پتلا، تو شیطان نے چاروں طرف چکر لگا کے کیا کہا تھا؟ یہ تو کھوکھلا ہے، میں سمجھ گیا ہوں اس کو، کیسے اس کے ساتھ میں نے چالیں چل لی، مجھے پتا چل گیا۔ وہ چالوں میں ہے کہ ہمیں کس راستے پر کہاں سے گمراہ کر دے، ایک ہم نہیں سمجھ رہے، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں تو سمجھ میں آئے، ہم تو اس کو دشمن سمجھتے ہی نہیں۔ پھر وہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، باقی قصہ آپ جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ مختصر ذکر کر کے بات کو ختم کروں۔ یوسف علیہ السلام اسی عورت کے عزیز مصر کے گھر میں نوجوان ہیں، خوبصورت ترین ہیں، جوانی پر قدم ہیں، اور آگے بادشاہ کی بیوی ہے جو عام عورت نہیں ہے، حسین و جمیل، مالدار، خوشبوئیں، سب کچھ، اور بری چیزوں کے اور برائی پر جانے کے انتظامات عورت خود کر رہی ہے۔ آج تو مرد کر رہا ہے، وہاں عورت کر رہی ہے، اور ہم پلے والی ہے، جان جرت والی، پیسے والی، سب کچھ۔ لیکن جب دروازے بند ہو گئے، فرمایا ہے تلک، اے یوسف جلدی آ جاؤ،
یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آج ہمیں کوئی برائی کی ایسی دعوت ہو اور اکیلے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، راز فاش ہونے کا ڈر نہ ہو، اکیلی جگہ پر ہوں، حسین و جمیل لڑکی ہو اور حسین و جمیل لڑکا ہو، برائی سے بچ جانا یہ اللہ کے بندوں کا ہی کمال ہے، عام بندہ نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں شیطان کی چالوں سے نپٹنے کی، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں بچنے کی، اے اللہ بچانا، تو نے تیری توفیق سے بچنا ہے، ہم نے کوشش کرنی راستے اختیار کرنے کے ہم بچ جائیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے بچ کے دکھایا۔ دنیا جانتی ہے، آپ یہ کس سے جانتے ہیں؟ حضرت عائشہ علیہ السلام کا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا، حضرت ابو بکر کا حیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا جو ایک کنواری پردہ نشین لڑکیوں سے زیادہ تھا۔ ایسے شرم والے آج ہماری شرم کہاں گئی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے، جو چند اشارے میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے رکھے، اللہ رب العزت میری اور آپ کی زندگیوں کو بدلنے والا بنا دے، تو پھر ہمارا یہ بیٹھنا، یہ جمعہ پڑھنا پڑھانا انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، حیا یہ ایک مومن کی نشانی ہے، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، والحیاء من الایمان، اور حیا جو یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، شرم ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں، کیا یہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے؟ یہ شرم ہمارے اندر موجود ہے؟ ہم تو بے شرمی کی حدیں کراس کر جاتے ہیں، ہم تصور ہی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، آپ فرماتی ہیں کتنی حیادار ہیں، فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر اور میرے نبی میرے حجرے میں کمرے میں مدفون تھے، میں بغیر دوپٹے کے بھی کمرے میں آتی تھی، کیونکہ میرے شوہر ہیں، میرے نبی بھی ہیں۔ جب میرے والد گرامی کی قبر بنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تب بھی میں بغیر دوپٹے کے اس کمرے میں، کس کمرے میں؟ جس کمرے میں قبر ہے وہ دیکھ نہیں رہے، ادھر دوپٹے کے ساتھ آتی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی تھی، کیونکہ تیسری قبر کی جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی تھی، اجازت مانگی اپنی زندگی میں اور اجازت دے دی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر مدفون ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اس کمرے میں کبھی بغیر دوپٹے کے، بغیر پردے کے نہیں گئی۔ آج میں اور آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا اسی طرح غیر محرم لوگوں سے پردہ کرتی ہیں؟ نبینا لوگوں سے بھی؟ ہم تو نبینا کو نبینا سمجھتے ہی نہیں، اس سے پردہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر کے اندر تشریف فرما، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، حضرت ابوبکر تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں، آپ اسی طرح لیٹے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے باحیا ہیں، آپ اٹھتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈھک لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھ نہیں تھی، رہا نہ گیا، ان کے جانے کے بعد کہا کہ اے میرے شوہر اور میرے نبی، آپ میرے شوہر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، میرے والد ابوبکر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، میرے چچا عمر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، اور حضرت عثمان آئے آپ اٹھ کے بھی بیٹھ گئے، اور پنڈلی مبارک پہ جو کپڑا ہٹا ہوا تھا وہ ڈال لیا، کیوں؟ ایسا کیوں؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حیا فرما رہے ہیں۔ ہم تو بڑوں کا حیا نہیں کرتے، چھوٹوں کا حیا نہیں کرتے، امام خطیب کا حیا نہیں کرتے، بزرگوں کا حیا نہیں کرتے، گاڑیوں بسوں میں حیا نہیں کرتے، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتے، ان کو گزرنے کے لیے پہلے جگہ نہیں دیتے، مساجد میں یہ احترام نہیں، یہ حیا اور شرم نہیں، باقی دوسری شرم کی باتیں کیا کریں۔ میرے بھائیو، شرم کا یہ پہلو جتنا ہم اپنی زندگی میں لا سکے ہم ایمان والے بن سکتے ہیں، اگر ہم نہیں لا سکے
تو پھر ہم ایمان والا بننا یا پورے ایمان والا بننا بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک وانعم علی حبیبک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين۔ اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي شام، اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي شام وفي كشمير، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا جميعا شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔